نمل۔ اور پھر فجر کی وہ گھڑیاں انسان کو کبھی دوبارہ نہ ملنے کے لیے کھو چکی تھیں۔ روز فجر طلوع ہوگی مگر اس دن کی پھر نہیں آئے گی۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا جب وہ سارا کے گھر کا گیٹ عبور کرتے اندر آیا۔ آفس کے لباس میں تیار، سیاہ سنہری کی چین انگلیوں میں گھماتے اس نے داخلی دروازہ بجایا تو فوراً کھل گیا۔ سامنے نور اسکول یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کو پیار کرتا اندر آیا تو لاؤنج میں ذکیہ بیگم عمل کے بال بنا رہی تھیں۔ ایک آنکھ اس کے بالوں پہ اور دوسری ٹی وی پہ شور کرتی کسی عورت پہ تھی۔ اس کے سلام کرنے پہ چونکی، پھر مسکرا کر خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی کہ ناشتہ لائے۔ تھینک یو نانی، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اپنی امی کی خالہ سے شائستگی سے معذرت کرتے وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا۔ ارے سادی، تم؟ سارا اندر سے پرس اور بیگ اٹھائے اجلت میں چلی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رکی، حیرت سے سوال کیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پکڑے کاغذ بیگ میں رکھے وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ آفس کے راستے میں سوچا آپ سے ادھر مل لوں، پھر وہاں تو وقت ہی نہیں ملتا۔ باس؟ کیا ہوا، خیریت؟ وہ سامنے آئی، بالوں کا فرنٹ چوڑا بنائے، لمبی قمیض، دوپٹے اور کانوں میں ٹاپس پہنے، سادی کی پروجیکٹ ڈائریکٹر، آفس کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ کل کے پروگرام کا پوچھنا تھا، آپ آئیں گی نا؟ زمر اور فارس کا نکاح ہے کل۔ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے احتیاط سے لفظ چنے۔ سارا کے بیگ میں کاغذ گھسیٹتے ہاتھ ذرا کی ذرا ڈھیلے پڑے، گردن موڑی، ادھر ادھر بھاگتی بچیوں کو دیکھا۔ اپنے بیگ لو اور گاڑی میں بیٹھو، فٹافٹ میں آ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اس کی طرف پھیرا، ذرا پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں، ندرت آپا نے فون کیا تھا، مجھے خوشی ہوئی سن کر۔ ہاں، تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ فارس کو رہا ہوئے ابھی 3 ہفتے تو ہوئے ہیں، مگر ضرور یہی اچھا ہوگا۔ سر ہلا کر کہتے اس نے موبائل بیگ کے زپ والے خانے میں رکھا۔ آپ آئیں گی نا؟ اصل میں میری پلاننگ کمیشن کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ کل میٹنگ ہے۔ کل اتوار ہے خالہ، تو لنچ پہ ہے میٹنگ۔ ذکیہ بیگم نے نفی میں تکان سے سر جھٹکا۔ آپ کو پتہ ہے میں 15 منٹ میں پلاننگ کمیشن والوں سے لنچ کی تاریخ اور وقت معلوم کر لوں گا۔ اوکے سادی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے دیکھا۔ میں نہیں آ سکوں گی، ہم لوگ آپ کی فیملی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ میں جتنا آپ سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں، اتنے ہی سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے شوقی نظروں سے سارا کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں گیدرنگز میں نہیں جاتی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ فارس ماموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت بھرے دکھ سے وہ کہہ رہا تھا، وہ قاتل نہیں ہیں، یو نو دیٹ، مگر فارس وجہ ہے اس سب کی۔ وہ قدرے بلند آواز سے بولی، آنکھوں میں ڈر، بے بسی، نمی سب ایک ساتھ ابھرا۔ اس کو پھنسانے کے لیے اس کے بھائی اور بیوی کو مارا گیا۔ فارس کا مطلب ہے مصیبت، اور میں اپنے بچوں کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، بھلے تم اس کے لیے کتنے انتقام لیتے پھرو۔ سادی چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، مگر پھر مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، یو نو واٹ، سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ پڑتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ مصیبتوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی یو ان آفس۔ اور اسی سنجیدگی سے وہ ذکیہ بیگم کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ سارا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر مڑی تو ذکیہ بیگم خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی، میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر وہ بیگ اٹھائے اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سادی کی کار دور جا رہی تھی۔ اتوار کی شام یوسف صاحب کے گھر پہ کوئی ایسی دھن فضاؤں نے بکھیر رکھی تھی
جس میں نہ آواز تھی نہ موسیقی، صرف کیفیت تھی، خوشی کی کیفیت۔ لاؤنج میں رونق سی لگی تھی کہ مہمان کوئی نہیں تھا، سب اپنے ہی لوگ تھے۔ ادھر سامنے صوفے پہ ندرت اور فارس کے کزن جمال بھائی تھے، ان کی بیگم تھی، سارا کی والدہ ذکیہ خالہ تھی، ان کے ہمراہ شفون کا جوڑا پہنے عرصے بعد تیار ہوئی ندرت بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان لوگوں سے گفتگو کر رہی تھی، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر مقابل صوفوں کی سمت بھی دیکھ لیتی جہاں فارس بیٹھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ 3 ہفتے قبل جیل سے رہا ہوتے وقت کے بے حد چھوٹے بال اب قدرے بڑھ کر اچھے لگ رہے تھے، البتہ خاموش تھا، سنجیدہ اور خاموش، بس گردن بڑے ابا کی طرف موڑے دھیان سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ بڑے ابا خوش تھے، دھیما مسکرا بھی رہے تھے۔ انہوں نے بھی آف وائٹ شلوار قمیض پہن رکھی تھی، تازہ دم اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی فارس سے کوئی بات کہتے تو کبھی قریب بیٹھے نکاح خواہ قاری صاحب سے۔ ایسے میں سیم ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے سب سے زیادہ اداس بیٹھا تھا۔ اگر ندرت اس کو غلطی سے دیکھ لیتی تو بنا آواز کے ہونٹ ہلا کر پوچھنے لگ جاتا، کھانا کب کھلے گا؟ اور 2-3 دفعہ تو ندرت کا ہاتھ جوتے تک جاتے جاتے رک گیا۔ راہداری سے آگے بڑھتے تو زمر کے کمرے کا دروازہ آ جاتا، وہ بند تھا۔ اس کے پار اندر بھی گویا مصروف سا انداز لگتا تھا۔ حنین اپنے گلابی لمبے گاؤن میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، سر جھکائے ڈریسنگ ٹیبل پہ کھلا میک اپ کا سامان دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی امی کی کزن فرزانہ کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ فرزانہ کے شوہر امجد بھائی، جو زمر کے بھی کزن ہوتے تھے، سعدی کے ہمراہ سامنے کوچ پہ بیٹھے تھے۔ سعدی، جو بھورے کرتے میں ملبوس تھا، قلم کھولتے ہوئے نکاح کے کاغذات لیے کوچ سے اٹھا اور جھک کر انہیں زمر کے گھٹنے پہ رکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پہ بیٹھی ان کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ہلکے کام کی سفید لمبی میکسی پہن رکھی تھی، نیچے سلک کا پاجامہ ٹخنوں کو ڈھکے نظر آتا تھا۔ کامدار دوپٹے کے کناروں کی سبز پائپنگ اور کہیں کہیں سبز اسٹونز کے سوا پورا لباس سفید تھا۔ بال سیدھے کر کے اونچا چوڑا بندھا تھا جس پہ دوپٹہ ٹکا تھا۔ میک اپ ہلکا تھا، کانوں میں اور گردن میں ننھے ہیرے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور پرسکون بھی۔ کافی سکون سے چہرہ جھکائے نکاح کے کاغذات کے صفحے پلٹائے، پھر کاجل سے گہری کی ہوئی بھوری آنکھیں اٹھا کر سعدی کو دیکھا اور سوالیہ آبرو اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ امجد بھائی کی موجودگی کے باعث مسکرا کر پوچھا۔ وہ بھی شرارت سے مسکراہٹ دبائے اتنی ہی معصومیت سے بولا، اسے نکاح نامہ کہتے ہیں۔ جی، مگر سعدی، یہ سیکشن کاٹنے سے میں نے غالباً منع کیا تھا۔ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ حق طلاق کی جانب تھا۔ یہ آپ کے والد کی خواہش تھی جو مجھ جیسے تابعدار پوتے نے پوری کی۔ آپ کو کوئی اعتراض؟ زمر نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے والد سے کہیے جس طرح میں نے کہا تھا ویسا ہی نکاح نامہ تیار کر کے مجھے بھجوائیں، میں دستخط کر دوں گی۔ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی نے مسکرا کر کاغذ کے بجائے اس کا ہاتھ تھاما، اسے آہستہ سے اسٹول سے اٹھایا اور دروازے تک لایا۔ دروازہ کھولا اور سامنے لاؤنج کا منظر دکھایا۔ یہاں سے بڑے ابا اور فارس نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ آپ یہ بات اپنے والد کو خود جا کر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ کتنے خوش ہوں گے وہ سن کر، ہے نا؟ اسی معصومیت سے سعدی نے زمر کو دیکھا۔ زمر نے اس طرف چہرہ کیا۔ ابا مسکراتے ہوئے فارس سے کچھ کہہ رہے تھے، خوش، پر امید، پہلے سے جوان۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ زمر نے گھور کر سعدی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی مرضی کے برخلاف کوئی ڈاکومنٹ پہ دستخط کروانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی، تو آپ مجھے اس جرم میں گرفتار کیوں نہیں کروا دیتی؟ وہ پھر سے مسکرایا۔ زمر لب بھینچے وہیں کھڑی اسے گھورتی رہی۔ تبھی بڑے ابا کی بات سنتے فارس نے انہیں دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو نگاہ پھسلی۔ راہداری کے سرے پہ کمرے کے کھلے دروازے پہ وہ سعدی کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیم رخ نظر آتا تھا، دوپٹہ سر پہ ٹکا تھا اور نیچے پاؤں تک گرتا میکسی کا فلیئر۔ وہ سعدی کو دیکھ رہی تھی۔
फारिस ने एक नज़र इधर देखा, फिर फ़ौरन चेहरा मोड़कर अब्बा को देखने लगा। मैं अब्बा से बाद में इसका हिसाब लूँगी, और ये मत समझना कि एक सेक्शन काटने या ना काटने से मेरे हक पे कोई फ़र्क पड़ेगा। दरवाजे में खड़ी उंगली उठाकर दबी आवाज़ में उसे तंबीह की। वकीलों को 1001 तरीके आते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून ढालने के लिए। खफगी से उसे देखकर मुड़ी और रस्मी मुस्कुराहट के साथ वापस स्टूल पे आकर बैठ गई। कमरे के बाकी लोग अपनी आवाज़ों के बायस उनकी गुफ्तगू से यकसर अनजान रहे। वो बैठी। सादी ने निकाहनामा उनके घुटनों पर रखा। उसके करीब झुककर उसने दुआया कलमात पढ़े। कलम उसके हाथ में दिया। क्या आप जुमर यूसुफ, वल्द यूसुफ खान, फारिस गाजी, वल्द तहीर गाजी को 10 लाख रुपए हक महर सिक्का रजुल वक्त अपने निकाह में? वो लड़का संजीदगी से निकाहनामे की सतूर पढ़ रहा था। जुमर का सर झुका था और कलम उंगलियों के दरमियान था। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा, सिर्फ एक गोली। आई एम सॉरी जुमर। कबूल है। मैंने सर हिलाकर हल्का सा कहा। मैं बेगुनाह था मैडम जुमर, मैं बेगुनाह था। कबूल है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कबूल है। आखिरी वक्त कहते उसकी झुकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी, मगर उसने वो सब अंदर उतार लिया। धड़ाधड़ मतलूबा जगह पे दस्तखत किए, कलम और कागजात सादी की तरफ बढ़ाए। वो कोई दुआ पढ़ते उठा, जुमर के सर पे हाथ रखा, झुककर उसके बाल चूमे और कागजात लिए अमजद भाई के हमरा बाहर निकल गया। जुमर ने चेहरा उठाकर देखा तो हुनैन उसी तरह खड़ी थी और फरजाना बाजी अपनी बेटी के हमरा उसी तरह बोले जा रही थी, मगर वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुबारक हो फूफो, हना ने आहिस्तगी से निगाह मिलाए बगैर कहा तो जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। रुख वापस ड्रेसिंग मिरर की जानिब मोड़ा, अपना अक्स देखा। कामदार लिबास में वो अच्छी लग रही थी। आध खुले दरवाजे से बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इजाब कबूल के अल्फाज। उसने आईने में अपने अक्स को देखते जबरन मुस्कुराते वो आवाज़ें सुनी। फरजाना बाजी और उनकी बेटी बाहर निकल गईं। हुनैन वहीं खड़ी रह गई। बाहर दुआ हो रही थी। जुमर ने झुककर ड्रेसिंग का दूसरा दराज खोला, 2 डिब्बियाँ निकाली, एक स्याह मखमली डिब्बी और दूसरी सुर्ख। पहली डिब्बी खोली तो वो अंदर से खाली थी, सिवाय नन्हे से कार्ड के जिस पे फारिस के लिखे अल्फाज की स्याही अभी तक वैसी ही थी। हना ने ज़रा चौंक कर उसे देखा, जो साथ ही दूसरी नई डिब्बी भी खोल रही थी। उसके अंदर वाइट गोल्ड की नन्ही सी नथ रखी थी। देखो हन्ना, अब्बा ने मुझे शादी का क्या तोहफा दिया है। जुमर 2 उंगलियों से नाक की लौंग उतारते हुए बोली। ये वापस रखनी थी और नई पहननी थी। हुनैन एकदम बेचैनी से सीधी हुई। आप ये मत उतारे। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। लौंग खोलते उसके हाथ रुके। सवालिया निगाहों से उसने हना का चेहरा देखा। क्यों? ये अच्छी लग रही है, बस आप ये नथ मत पहने। क्यों ना पहने? आवाज़ पे दोनों ने मुड़ कर देखा। नुदरत बड़े अब्बा की व्हील चेयर ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए जुमर के करीब आई, उसके सर पे हाथ रखा, मध्यम आवाज़ में कोई दुआ दी। हुनैन इस दौरान बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती रही। हाँ तो क्यों न पहने मेरी बेटी मेरा तोहफा। उन्होंने मसनूई खफगी से हना को देखा। क्योंकि ये नथ मुझे पसंद आ गई है। फूफो के पास तो इससे ज़्यादा कीमती वाली पहले ही है। ये मैं रख लूँ अब्बा? लपक कर नथ की डब्बी उठाई और मासूमियत से पलके झपका कर पूछा। बड़े अब्बा मुस्कुरा दिए। मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। आप कौन सी बेटी उसे रखे ये तुम दोनों तय कर लो। कहते साथ उन्होंने जुमर के चेहरे को भी देखा। वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। श्योर हना, ये तुम्हारी हुई। वो ढीली करदा लौंग दोबारा कसने लगी और नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। तमीज़ है तुम में। अब्बा ने जुमर को शादी का गिफ्ट दिया है। किसी का गिफ्ट लेना कहाँ से सीखा है तुमने? गुस्से से लाल पीली होती नुदरत का बस नहीं चल रहा था। वो थप्पड़ लगा दी उसे। तो बाकी सब भी तो अब्बा ने पप्पो को दिया है। मुझे अच्छी लगी तो क्या हुआ? वो नरूठेपन से कहती डिब्बी मुट्ठी में जकड़े खड़ी रही। नुदरत ने इशारतन मुद्दा समझाया। वो डीठों की तरह दूसरी जानिब देखने लगी। जुमर बड़े अब्बा से बात कर रही थी। फिर वो मुस्कुराकर दोबारा उसे
کوئی دعا دیتے۔ ندرت کے ہمراہ باہر کی طرف ہو لیے تو زمر اس کی طرف گھومی۔ تو تم ناک سلوا رہی ہو، اچھا لگے گا تم پہ، مسکرا کر کہتے وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی بس چند منٹ میں اسے باہر جا کر مہمانوں کے سامنے بیٹھنا تھا، فارس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی کندھے سے دوپٹے کی پن درست کرنے لگی۔ حنین ڈبی کھول کر نتھ کو یوں ہی چھیڑنے لگی، اور یہ تبھی تھا جب ان دونوں نے وہ آواز سنی۔ کھلی کھڑکی کے باہر گھر کی چار دیواری تھی اور درمیان کی 4 فٹ کی گلی میں سعدی موبائل پہ عجلت سے بات کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مس حلیمہ، میں سوار کو یعنی کہ کل صبح 10 بجے آنا چاہوں گا، آ جاؤں؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ حنین اور زمر بے اختیار اسے دیکھنے لگیں۔ نکاح کے فوراً بعد اتنے مصروف وقت میں بھی وہ کسی کو یوں باہر نکل کر کال کر رہا تھا۔ زمر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی کھڑکی کے قریب آئی۔ اوکے، پھر میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ آپ کہتے کہتے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی کی جالی کے اندر دلہن بنی زمر کھڑی تھی۔ وہ آپ ہاشم کو کے بجائے آپ اوپر بتا دیجیے گا کہہ کر جلدی سے کال بند کر کے زمر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہ حلیمہ کون ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ سے پوچھا۔ سعدی نے اف کے انداز میں بھویں بھیج کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک میٹنگ کا ٹائم لے رہا تھا۔ اور کس سے میٹنگ؟ حلیمہ کے والد سے۔ اللہ زمر، آپ بھی نہ، اس نے شرمندہ سے ہوتے ہوئے سر جھلایا۔ مجھے واقعی اس کے باس سے ملنا ہے۔ اچھا، تو کون ہے حلیمہ کا باس؟ وہ اسی طرح مطمئن پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے سوچتے ہوئے ٹھوڑی کھجائی۔ کیا جواب دے؟ 7 سالوں کی ساری یادیں امٹ کر آنکھوں کے سامنے آئیں، اور پھر وہ نیسکام کا ایک سائنسدان ہے، کام کے سلسلے میں ملنا تھا اس سے۔ آپ بھی نہ، اور بہت خفگی سے سعدی ذوالفقار یوسف خان نے جھوٹ بول دیا، پھر واپس مڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج اس نے اپنی زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر دی ہے۔ پہلی اسے کل عین اس وقت کرنی تھی۔ زمر مسکراہٹ دبائے اسے جاتے دیکھتی رہی، اور حنین نے گہری سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں اور لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے بڑے ابا، اور سنجیدہ سا بیٹھا فارس، اور کھانا کھلنے کا انتظار کرتا سیم، اور خوشی سے بار بار نم ہوتی آنکھوں کو پونچھتی ندرت، اور کچن میں بھاگ بھاگ کر کام کرتا صداقت۔ وہ سب اس بات سے ناواقف رہے کہ ٹھیک 30 گھنٹے اور 12 منٹ بعد وہ سعدی یوسف کو کھو دیں گے۔